بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 5 اپریل سن 2021 گروپ سوال شیخ مخصوص فضح اللہ سے جوابات سیریز SMS 452 نشر ہونے جا رہی، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ شیخ محترم، کچھ عام سوالات اور کچھ خواتین گروپ کے سوالات۔ پہلا سوال ہے رمضان سے متعلق، جیسے کہ رمضان کی آمد ہے تو سوال یہ ہے کہ یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ گھروں کے اندر اور مسجدوں کے اندر فانوس کا اہتمام اور اسی طریقے سے کچھ لائٹنگ میں اضافہ کیا جاتا ہے، صفائی ستھرائی وغیرہ تو ہوتی ہی ہے، لیکن رونقیں تھوڑی سی مسجد کی اور گھروں کی بڑھائی جاتی ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیے، یہاں پر دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا استقبال، اس میں یہ چیز قطعاً داخل نہیں ہے کہ گھروں کو مزین کیا جائے، گھروں کے کپڑے، چادریں اور لائٹیں اور جیسے ہوتا ہے فرنیچر وغیرہ بدلا جائے۔ یہ چیز اس کا رمضان کی آمد اور اس کے استقبال سے قطعاً نہیں ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ رمضان ان چیزوں کا یا عید کا موقع نہیں ہے، بلکہ رمضان کس کا موقع ہے؟ وہ عبادات کا ہے۔ اس لیے اس کا استقبال ویسے ہی کیا جائے جیسے ہمارے سلف کرتے رہتے ہیں، یعنی رمضان کی آمد پر خوش ہونا، اپنے آپ کو رمضان میں عبادت کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونا، اپنے آپ کو جسمانی طور پر فارغ کر لینا، اور رمضان المبارک کا استقبال، اس میں جو عبادتیں مشروع ہیں ان کو ادا کر کے کرنا، یہ ہے اصل رمضان المبارک کا استقبال۔ اور یہی چیز آپ دیکھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف سے چلی آئی ہے، حتیٰ کہ ہم اپنے بچپن میں اور بڑے ہونے تک یہی کچھ دیکھتے رہے ہیں۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ اسی پر باقی رہا جائے۔ ہر خیر اللہ تعالیٰ نے سلف اور صحابہ کی اتباع میں رکھی ہے، اور اس سے دور ہٹنا، اس سے الگ ہونا، یہ شر کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دینا ہے۔ آج لوگ عبادات میں رمضان کی وہ توجہ نہیں دیں گے جو اصل چیز ہے، تو اس کو دوسری چیزوں سے پورا کیا کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں بھائی اس طریقے سے فضول خرچی اور جو ہے لائٹنگ اور یہ کر کے اپنی ایک خوشیاں منا کر کے، تو یہ اصل خوشی نہیں ہے، یہ جاہلوں کی خوشی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک رمضان المبارک کی مناسبت سے گھروں اور مسجدوں کو مزین کرنا، لائٹنگ کرنا، کس قسم کے لائٹیں اس میں لگانا، اور خاص طور پر یہ عرب دنیا میں یا کہاں دیکھا جا رہا ہے کہ قسم کا فانوس بنتا ہے نا، اس کو گھروں میں لگانا، یا دکان کا ایڈ دینا ہے تو اس کے اوپر لگانا، یہ ایسی چیز ہے کہ اولاً تو جیسا کہ پہلے ہم نے کہا یہ سلف سے ثابت نہیں ہے، لیکن اگر صرف اس کو اس دائرے میں لیا جائے کہ یہ عادات میں ہے، دائرے میں لیا جائے کہ یہ عادات میں ہے، تو کہا جا سکتا ہے کہ ہاں بھائی یہ چیز جائز ہوگی، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں رکھنی پڑیں گی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ اس کو کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ رمضان کی مناسبت سے ہم کریں گے تو ہمیں یہ ثواب ملے گا، یعنی اس میں عبادت کا کوئی عنصر شامل نہیں ہونا چاہیے، عبادت کا کوئی عنصر شامل نہیں ہونا چاہیے۔ صرف یہ ایک چیز ہے کہ ہاں بھائی یہ رمضان ہے، ہمیں خوشی سے ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو اظہار کر رہے ہیں، یعنی کوئی اس میں عبادت کا اور ثواب کا کوئی عنصر اس میں شامل نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس بارے میں فضول خرچی سے کام نہ لیا جائے۔ بہت سے لوگ قرضوں کے تلے دبے رہا کرتے ہیں، لوگوں کے رمضان صدقات اور خیرات کے منتظر رہتے ہیں، اور اپنے گھروں کو قیمتی بڑی بڑی قیمت دے کر کے ایسی چیزیں خرید کر کے لے آتے ہیں۔ ظاہر بات یہ چیز کیا ہوگی؟ فضول خرچی میں ہوگی۔ وَإِنَّ الْوَزِيرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، ہے کہ نہیں ہے؟ تیسری چیز علماء نے اس سلسلے میں یہ رکھی ہے کہ یہ چیز جو ہونی چاہیے، ان چیزوں کے ذریعے سے غیر قوم کی اس میں کسی قسم مشابہت نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے کہ ہاں بھائی اسی قسم کی لائٹنگ اور اسی قسم کی چیزیں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، لہذا ہم بھی ایسے ہی چیزیں لے آئیں۔ ایک اور چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج کل بہت ایسی چیزیں بنتی ہیں جو آپ بطور زینت کے استعمال کریں، وہ کسی حیوان کی شکل رہا کرتی ہے، جاندار کی، ہے نا؟ یہ بات یہ چیز شریعت میں جائز نہیں ہوگی، یا اس میں کس قسم کی آواز، ہلکی سے موسیقی کی آواز نکلتی ہے نا، یہ ساری چیزیں قطعاً نہیں ہونی
چاہیے. یہ تو اس سے متعلق ہے جو گھروں اور اپنی دکانوں وغیرہ سے متعلق میں بات کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ یعنی پھر بھی میرا وہی موقف ہے کہ یہ اس سے پرہیز کیا چھوڑ دیا جائے، لیکن صرف ایک عادت ہونے کی حیثیت سے اس کے اوپر حرمت کا حکم لگانا تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، یہ کہ مشکل چیز ہوتی ہے. البتہ اگر یہی چیز آپ مساجد کے ساتھ کریں گے تو مساجد خصوصاً عبادت کی جگہ ہے کہ نہیں؟ صحابہ کے پاس یہ امکانیہ بھی موجود تھا، سلف بھی یہ امکانیہ موجود تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو مجھے یاد رہے کہ لجنہ دائمہ کا یہاں کے ایک فتویٰ ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس کی ایک نظر ہونے کی وجہ اور بھی ہے، اس لیے کہ ایسے موقع پر نصارہ اپنے کنیسہ کو لائٹنگ اور یہ کر کے، اور مسلمانوں نے ان کے دیکھا دیکھی ہی ہے کیا ہے. اب وہ جو حرکت اپنی عبادت گاہ کے ساتھ کرتے ہیں وہی اگر آپ اپنے ساتھ کریں گے تو یہ چیز کیا ہوگی، ہے ممنوع چیزوں میں داخل ہوگی. لہذا عبادت گاہوں کو اس سے وہ جو سادیوں جو اس کو ویسے رہتے اس کے اندر یہ چیزیں نہ لے آئیے. یہ الگ بات ہے کہ مصلی زیادہ ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑی سے آپ جو ہے پنکھے کا، اے سی کا، یعنی جو چیزیں ہوتی ہیں پانی کا، یہ الگ مسئلہ ہے. جی یہاں پر یہ بھی سوال ہو سکتا ہے شیخ کہ مثال کے طور پر مینارے وغیرہ میں لائٹنگ تو پہلے سے ہوا کرتی ہے، لیکن سال بھر نہیں جلاتے ہیں مسجد والے، رمضان میں اس کو آن کر دیا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ یہی چیز ہوئی ہم نے کہ رمضان کے مسئلے سے کیوں الگ سے تو نہیں لگا رہے بھلے سے، لیکن لگی تو ہوئی ہے نا، اسے لگائے ہیں آپ کی رمضان میں ہم اس کو روشن، اس کا مطلب نیت وہی ہے نا آپ کی. چاہے وقتی طور پر لگا لیں آپ اس کو، چاہے لگا کے رکھے رہیں، بار بار اتارنے کیا فائدہ ہے، رمضان میں اس کو روشن کریں گے. تو اس کا مطلب تو رمضان کے علاوہ بھی اس کو روشن کرنا ضروری ہے بھائی. اگر برابر اس کو لیے استعمال کرتے تو ٹھیک ہے. نہیں، اب گھر میں بھی ہر چیز ہمیشہ تو نہیں چلتی بھائی دیکھ لیے ہم نے جو بات کہی ہے نا کہ گھر کو آپ عبادت گاہوں سے الگ رکھیے. آپ عبادت گاہ کا ایک تعلق کیا ہے اور ہے. جی چلے مسجد کی بات ہی لیتا ہوں، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھیے حجت نہ کیجیے اسے، یہ لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہے. آپ کو اگر اعتراض ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس پر اعتراض کیجیے. یہ بڑا سوال ہے یہاں پر آئے گا کہ جمعہ کے دن حرکت کچھ اور ہوتی ہے مسجد کی عام دنوں کے بنسبت. کیوں؟ کیونکہ پبلک زیادہ ہوتی ہے، لائٹنگ بھی زیادہ ہوتی ہے اور اہتمام بھی زیادہ ہوتا ہے. اس پر آپ جو لوگوں کی ضرورت ہے وہ رکھیے، آپ جو لوگوں کی حاجت ہے وہ رکھیے آپ، لیکن جو لوگوں کی حاجت نہیں ہے وہ کیوں کریں گے آپ؟ بھائی یہ اصل مسئلہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگ زیادہ کم ہوتے، اسے تو ہم نے پہلے کہہ دیا کہ بھائی لوگ زیادہ ہوں گے آپ 2-4 پنکھے کا انتظام کر دیجیے الگ سے، ہے نا. لوگ زیادہ ہوں گے، گرمی ہوگی، اے سی کا، یہ الگ چیز ہے. لیکن جو لوگوں کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، اس کو نہ کیجیے آپ.